اور جاہل کی رائے کو ایک کہہ دیتے ہیں، جو عالم اور جاہل اس کی شہادت کو ایک کہتے ہیں، تو یہ تو صریح قرآن کریم کی خلاف ورزی ہے۔ محترم سامعین، یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس کے ساتھ علم بڑھے گا کس طرح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، میں بہت سے احادیث وہ آپ سے سنتا ہوں، انی اسمع منک حدیثا کثیرا، میں بہت سے احادیث کو سنتا ہوں، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ انسا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ دیکھو ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو ان کا احادیث میں ایک مقام ہے، وہ کیا کرتے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو علم میں اضافہ کس طرح ہوگا؟ ہمیں جو کچھ مشکلات آتے ہوں تو ہم اپنے مشائخ کے ساتھ ڈسکس کریں، یہ کام نہیں چلتا، مدرسہ نہیں چلتا، سبق یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دم کیا، یا ابا ہریرہ ابسط رداءک، وہ طویل واقعہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں مذکور ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان ابا ہریرہ اکثر حدیثہ، کہ ابو ہریرہ کو تو بہت سے احادیث یاد ہے، تو اب اس کے علم میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ محترم سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کا خود جواب دیتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشباع بطنہ، کہ ابو ہریرہ بھوک کی پرواہ نہیں کرتا، مگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو اساتذہ کے مجلسوں میں بیٹھنا، اساتذہ ان کی زیارت کے لیے آنا، یہ علم میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یحفظ ما لا یحفظون ویحضر ما لا یحضرون، ابو ہریرہ تب اس سب کچھ کو یاد کر دیتا ہے جو اور لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، تو ابو ہریرہ اس علم کا، اس احادیث کا حفظ بھی کرتا ہے۔ دیکھو احباب کرام، ہم کو ایک حدیث کا سند کے ساتھ ہم نہیں سنا سکتے، ہم حفظ اور یادداشت کا کام نہیں کرتے ہیں، تو علم کے اضافہ کے لیے سب اسباب کو یاد کرنا، مطالعہ کرنا، بار بار مطالعہ کرنا، اس طرح اساتذہ کی خدمت کرنا، اور محترم ساتھیوں اساتذہ کی دعائیں لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اس نے جب راتوں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قبولیت کا وقت تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس کو دعا دیتے ہیں تو کون سا دعا کہ اللہ ان کو قرآن کے فہم سے نوازے۔ ایک دعا کی درخواست کرنی ہوتی، کہ میرے لیے دعا کرو، ایک دعا لینی ہوتی ہے، تو دعا لینا اور چیز ہے، آپ مدرسہ کی خدمت اخلاص کے ساتھ۔ اور محترم ساتھیوں، علم میں اضافہ تب ہوگا، یہ مجھے اصل میں 3 عنوانات دیے گئے ہیں، میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، 3 عنوانات، اور اس کا وسیع موضوعات ہے۔ تو علم کے اضافہ کے لیے اور چیز وہ تصنیف و تعریف میں لگے رہنا۔ ہمارے پنجاب میں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کے لکاری موجود ہے، اس مجمع میں بھی ہے، مگر کدھر لکاری ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارے جیبوں میں شیطان ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ پنجابی میں اس کو، اس پر ہم لگے رہتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے، ضرورت کی بات اس پر شائع کی جائے، کیونکہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو یہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر ہم اس کو کتابوں میں بھی محفوظ کریں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تصنیف جو ہے یہ مؤلفات مؤلف اور مصنف کے ولدان و مخلدون ہوتے ہیں، یہ ان کا ہمیشہ رہنے والی اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہی چیزیں تصنیف و تعلیف میں لکھنے کی کوشش کریں تو اس کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور آخری بات، اساتذہ کرام نے جو کچھ سکھایا، اس کے علاوہ ان چیزوں میں ہم نہ لگ جائیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا کہ اللہ مجھے کون سے علم سے نوازے کہ میں علم حاصل کروں. اساتذہ نے میری پگڑی باندھ لی, ادھر ہمارے رشتہ دار آ گئے, پھولوں کے ہار ڈال دیے, مبارکباد دینے شروع کیے. علاقے میں چلا گیا, میں مولوی صاحب ہوں, میں ان بانسوں میں الجھ پڑا, عوام کو بھی لڑایا, ادھر کسی عقیدے کی اصلاح نہیں کی, درس قرآن نہیں کیا, اور بس میں مولوی بن گیا ہوں, لوگوں کو لڑاتا ہوں. لوگوں کو جن کو ان کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو, اس مسائل میں پھنس جاتا ہوں, تو پھر علم میں ترقی نہیں ہوگی. ہم اللہ سے اس علم کی سوال کرتے ہیں جو علم نافع ہو, جو آپ کو بھی فائدہ دے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.